الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیے گا مل کے دعا گو ہوں کہ پروردگار میرے بھائی غلام علی کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں اور اس علاقے کے جتنے بھی عزادار آپ کے خاندان کے یا دوسرے دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پہ اس علاقے کے قرب و جوار کے ہمارے ایک بزرگوار مولانا قبلہ سید عزیز اللہ شاہ صاحب دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جن کو دے رکھی ہے ان کی نسلوں میں قیامت تک عزاداری کو برقرار فرمائے۔ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ یہی خمسہ کربلا میں بھی انجام دے سکے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ محمد ارباب دانش و صاحبان علم حضرت، ان 5 شبوں میں جو گفتگو کریں گے اس کے مختلف عنوان ہیں، لیکن بنیادی عنوان ایک ہی ہے، کربلا فہمی۔ کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی واقعہ رونما ہو تو اس واقعے کے بارے میں ہر ذہن اپنے مزاج کے مطابق، اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق، اپنی سوچ اور تربیت کے مطابق اس کا نتیجہ نکالتا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہو جائے، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا میرے خیال میں یہ ایسے نہیں، ایسے ہوا ہوگا۔ کربلا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ جس نے جس انداز میں اور جس مزاج سے کربلا کو دیکھا ہے، اس نے کربلا کی تفسیر اپنے اسی مزاج کے مطابق کی۔ کسی نے بھی کربلا کی تفسیر حسین کے مزاج کے مطابق کی۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسے پہلو بیان کر دیے جائیں۔ دوسرا، قرآن کے ساتھ بھی یہی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، کیونکہ ہر بندے نے قرآن کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا مجھے پتہ ہے، میں دنیا کی تاریخ کی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جو مناظرے ہوئے ہیں شیعہ مذہب کے ساتھ، وہ کم و بیش 1700 سے زیادہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، مختلف موضوعات پر 1700 سے کچھ زیادہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہوا ہے، 4 بیٹیوں پر، فلاں پر، فلاں پر، فلاں پر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر شیعوں میں بیٹھے تو وہ کہتے ہیں ہم جیتے ہیں، سنیوں میں بیٹھو تو وہ کہتے ہیں ہم جیتے ہیں۔ تو پھر جیتا کون ہے؟ دعوے دار سنی بھی یہی ہے کہ یہ مناظرہ ہم جیتے ہیں، دعوے دار شیعہ بھی ہیں کہ یہ مناظرہ ہم جیتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ مناظرے جو جیتے ہیں دونوں دعوے دار ہیں، تو دونوں نے کہیں نہ کہیں قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا ہے، تبھی دعوے دار ہیں۔ تو اب تھوڑا سا میں بھی موڑنے کی کوشش کرتا ہوں، جب اتنا لوگوں نے کیا ہے تو کچھ میں بھی تھوڑا سا ظلم کر ہی لوں۔ تو ایک صلوات پڑھیے گا مل کے، صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ قرآن میں ایک جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ قرآن تمہاری بولی میں نازل کیا ہے۔ کس کی بولی میں؟ نبی کے لیے تو ویسے ہی آسانی ہے، نبی کو قرآن سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ تو وحی کے ذریعے سمجھ رہا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ تمہاری بولی میں نازل کیا ہے۔ لفظ عرب، تو عرب کا معنی کیا ہے؟ عرب کا معنی ہے بولی۔ عرب کا معنی کیا ہے؟ بولی۔ آپ مثلا سندھ میں رہتے ہو سارے دوست، لفظ سندھ کا معنی کیا ہے؟ با معنی ہے یا بے معنی؟ معنی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سندھ لفظ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سندھ لفظ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت کا نہیں۔ سنسکرت میں سندھ کو کہا جاتا ہے ہند۔ سندھ لفظ ہے آریائی زبان کا۔ آریائی زبان بولتے ہیں جرمن کے لوگ، جرمن اور یونان کے گرد و نواح کے لوگ بولتے تھے آریائی زبان۔ اس زبان کے لوگ جب ادھر آئے تو انہوں نے اس دھرتی کو سندھ کا نام دیا۔ آریائی زبان میں سندھ کا لفظی معنی ہے دریا کے کنارے کی زمین۔ چونکہ پہاڑی علاقے سے اترے تو کہاں پر آ گئے؟ میدانی علاقے میں، تو دریا کے کنارے کی زمین کو کہا جاتا ہے سندھ۔ اب اپنے حدود عربے پہ جا کے خود لڑتے رہیے گا، مجھے نہیں لڑنا ہے۔ جہاں تک پہاڑ ہے وہ سندھ نہیں ہے، جہاں پہاڑ ختم اور میدانی علاقہ شروع ہے، چاہے وہ پھر پنجاب میں ہو، سریکستان میں ہو، یا بھارت میں ہو، یا یہاں ہو، اسے سندھ کہا جائے گا۔ سندھی کہتے ہیں دریا کے کنارے پہ رہنے والے کو۔ سنسکرت زبان میں کہتے ہیں ہند، دریا کا کنارہ۔ ہندی کہتے ہیں دریا کے کنارے پہ رہنے والے کو۔ جیسے مختلف زبانوں میں معنی ایک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بادل، آپ کہیں گے بادل، سندھی میں کیا کہیں گے؟ ککر، اردو میں کیا کہیں گے؟ بادل، عربی میں چلے جائیں گے تو صحاب۔ بولی بدلی تو ساتھ میں معنی ایک ہی رہا نا، معنی تو نہیں بدلا۔ بس سنسکرت میں گئی تو ہند ہو گیا، آریائی زبان میں آئی تو سندھ ہو گیا، سنسکرت میں گیا تو ہندی ہو گیا، اور یہاں پر آیا تو سندھی ہو گیا۔ یہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اس دریا کے کنارے پہ رہنے والی تہذیب کو ہندو تہذیب کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی لفظ عرب، گفتگو میری آپ کو بور کرے گی لیکن تھوڑا سا سنیں۔ عراق عرب نہیں ہے، فلسطین عرب نہیں ہے، شام عرب نہیں ہے،
جیسے 1947 سے پہلے پاکستان نہیں تھا، بعد میں نام پڑا ہے نا پاکستان۔ یہ جو پاکستان کی تہذیب ہے نا، وہ اگر آپ افغانستان کے بارڈر تک چلے جائیں گے تو اس علاقے کے پرانے دو نام ہیں، سندھ اور کندھارا۔ کندھارا تہذیب موجود ہے۔ پہاڑی علاقے کی تہذیب کو کہا جاتا ہے کندھارا، اور یہاں کی تہذیب کو کہا جاتا ہے سندھ۔ یہ سندھی تہذیب ہے، یعنی پاکستان کے پرانے دو نام ہیں۔ عراق کا پرانا نام ہے میکسیمینیا۔ عراق اس کا بہت بعد کا نام ہے۔ عراق کا پرانا نام ہے میکسیمینیا، پرانا نام۔ اب آپ کہیں گے کتنا پرانا ہے؟ نمرود کے دور میں اسے عراق نہیں کہا جاتا تھا، ابراہیم کے دور میں بھی اسے عراق نہیں کہا جاتا تھا، میکسیمونیا کہا جاتا تھا۔ یہ سارے علاقے میکسیمونیا کے ہیں، شام، لبنان، مصر، یہ عرب نہیں ہے۔ اصل عرب کہا جاتا ہے صرف یمن کو۔ اصل عرب جو ہیں وہ صرف اور صرف یمن ہے۔ یمن کے لوگ جب کہیں اور جا کر آباد ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کر اپنی بولی کو پہنچانا شروع کیا، تو اس بولی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری بولی بولتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ عربی۔ اب یہ عربی جتنے بھی ہیں نا، یہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد ہیں، اور حضرت سام جو ہیں یہ مہاجر ہیں۔ یہ کوفے سے ہجرت کر کے یمن میں پہنچے تھے۔ انہوں نے یمن کو جا کر وہاں پر آباد کیا تھا۔ اس دور میں کوفہ نہیں تھا، بابلان تھا۔ اس کو بابلان کہا جاتا تھا، کوفہ نہیں تھا۔ حضرت نوح یہاں رہتے تھے میکسیمینیا میں۔ یہ جسے آپ اور میں عرب کہتے ہیں نا، اصل عرب یمن ہے، حجاز ہے، طائف ہے۔ یہ علاقہ اصل عرب علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے میں صرف ایک نبی پیدا ہوا ہے جسے محمد کہا جاتا ہے، باقی کوئی نبی عرب ہے ہی نہیں۔ صرف ایک نبی اس علاقے میں پیدا ہوا ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اسماعیل کی بولی بھی عرب نہیں ہے۔ اسماعیل کی بولی ہے میکسیمونیا والی۔ ان کے حروف تہجی ایجاد کیے تھے 3000 سال قبل مسیح یا 3500 قبل مسیح حمورابی بادشاہ نے۔ وہ حروف تہجی وہاں کے ایجاد ہیں۔ لیکن یہ جو حضرت سام کی اولاد ہے، ان کے ہاں زبان چلتی تھی عبرانی۔ انہوں نے اس عبرانی کو جب عربی زبان میں بدلا، انہوں نے وہ زبان ایجاد کی جو زبان عام فہم تھی۔ وہ کیا تھی؟ عام فہم، یعنی عام بندے کو سمجھ میں آنے والی۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ عرب مشہور ہوئے کہ یہ اصل بولنے والے ہیں، کہ ان کی بولی ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے عجم۔ عجم کا معنی وہ گونگا نہیں جو زبان نہ رکھتا ہو، وہ گونگا نہیں۔ اس کا معنی وہ گونگا ہوتا ہے کہ جو کہیں پر جائے اور اشاروں سے اپنی بات سمجھائے، بولی رکھتا ہو، بولی رکھتا ہو۔ آپ جو عرب میں چلے جائیں تو آپ وہاں عراق زیارتوں پہ جائیں تو آپ کو وہاں کی عربی نہیں آتی، تو آپ اشارے کر کر کے وہاں سے انڈا لے کر آ جائیں گے، تیل لے کر آ جائیں گے۔ جیسے آپ اس کے لیے گونگے ہیں، ویسے وہ آپ کے لیے گونگا ہے۔ وہ پھر عرب نہیں رہے گا، بولنے والا نہیں رہے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عجم، گونگا۔ کیونکہ وہ بھی آپ کو بات سمجھائے گا تو اشارے سے، آپ بھی سمجھیں گے تو اشارے سے۔ تو عرب لفظ کا اصل معنی بولی۔ اب آگے بڑھیے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد میں نے یہ قرآن تمہاری بولیوں میں نازل کیا ہے. بولی میں. اب بولی کیا ہے؟ اچھا بولی وہ ہے جو آپ روز بولتے ہیں. اب پھر تھوڑی سی ایک بات کروں. مثلا آپ کے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہوگا, اب میں اس کا اردو بیان کرتا ہوں, آپ مجھے اس کا سندھی ورژن بیان کیجئے گا, لیکن بولی ہوگی. سنائے بیٹی کو سمجھائے بہو کو, ہنے دھی کے سکھے نو. اب یہ اردو میں بھی بولی ہے, کن کرے نو, ٹھیک ہے. اب یہ بولی کہاں ہے؟ اردو میں بھی بولی جا رہی ہے یا نہیں؟ بتائیں. بولی جا رہی ہے, سندھی میں بھی بولی جا رہی ہے. اب اگر اس کا مفہوم آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یا نہیں؟ آ جائے گا نا. یعنی اب بات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی یا نہیں؟ صرف زبان کا فرق ہے, حروف تہجی کا فرق ہے, لیکن بولی اصل میں کیا ہے؟ ایک ہے. قرآن کہہ رہے ہیں کہ میں نے اصل میں وہ جو بولی معاشرے میں بولی جاتی ہے, میں نے سارا قرآن اس بولی میں نازل کیا ہے. تو اگر قرآن ورتل القرآن ترتیلا, اگر تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دے تو تجھے مولوی کی ضرورت نہیں, قرآن خود تجھ سے باتیں کرے گا. اچھا تجربہ کر لیجئے گا, میں چاند پر نہیں رہتا ہوں اور ابھی میرا آگے جانے کا کوئی خاص ارادہ بھی نہیں ہے. آپ کچھ عرصہ 1 گھنٹہ صبح قرآن پڑھیے گا, 1 گھنٹہ رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھیے گا, صرف عربی, ترجمہ نہیں. جسے آپ عربی کہتے ہیں نا, وہ صرف عربی قرآن پڑھیے گا, ترجمہ نہیں پڑھیے گا. 6 مہینے کے بعد میں آپ سے ملوں گا, آپ کہیں گے کہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. قرآن اتنا سادہ ہے, اتنا آسان فہم ہے, ہم نے اسے بنا دی ہے مشکل, اور اگر ہم مشکل نہ بنائیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے, کیونکہ آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا نا. یہ استادوں نے بھی الجبرا اسی لیے مشکل بنایا ہوا ہے آسان, بنایا ہوا مشکل ہے. علم کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا, علم ہمیشہ مشکل کشا ہوتا ہے, وہ مشکل گرہیں کھولتا ہے. اب آئیے ذرا میں آپ کی بولیوں میں بات کروں اور پھر قرآن سے مثالیں لیتے ہیں. کبھی کبھی آپ کسی بندے کو اس کے مذہب کے حساب سے بلاتے ہیں یا نہیں؟ او حیدری, او جعفری, او ازادار, او شیعہ, او کٹڑو, یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ بلاتے ہیں یا نہیں؟ یا علی یا علی, بلاتے ہیں یا نہیں؟ بلاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کسی کو بلاتے ہیں اس کی ذات کے حساب سے. اور لغاری نام جانتے ہیں, لیکن آپ نے اسے کیسے بلایا؟ لغاری صاحب. اور میر جات, او حاجانو, کیسے بلا رہے ہیں؟ ذات سے. کبھی کبھی بلایا مذہب سے, کبھی کبھی بلایا ذات سے. کبھی کبھی آپ بلاتے ہیں عہدے سے. ایس پی صاحب, ڈی سی صاحب, یہ آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ عہدے سے. کبھی کبھی آپ بلاتے ہیں پیشے سے. عہدہ اور ہے, پیشہ اور ہے, یہ یاد رکھیے گا. عہدہ اور ہے, پیشہ اور ہے. کبھی کبھی آپ بلائیں گے پیشے سے. او دھوبی بھائی, او لوہار, او موچی, او درزی, او گوالے, آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ پیشے سے. تو آپ دیکھیں نا, آپ ایسے بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ اچھا کبھی کبھی آپ پیار میں بلائیں گے.
بچوں میں سے کسی کو بلائیں گے، دوستوں میں سے کسی کو بلائیں گے تو اسے آپ پیار سے بلائیں گے. اور ٹوپی والے اور کالے چشمے والے آپ بلا رہے ہیں یا نہیں؟ ایسا بلایا جاتا ہے یا نہیں؟ بلایا جاتا ہے نا. آئیے ذرا قرآن کے پاس چلتے ہیں. قرآن بھی کبھی کبھی ذات کے عنوان سے بلا رہا ہے. آپ بھی ذات سے بلاتے ہیں، قرآن بھی ذات سے بلا رہا ہے. یا ایھا الانسان، او انسان. اب میری اور آپ کی ذات کیا ہے؟ انسان. ایھا الانسان، او انسان. اس نے کیسے بلایا؟ یعنی میرا تخاطب انسان ہے، جن نہیں. یہاں میری بات کس سے ہے؟ انسانوں سے. جنوں سے نہیں ہے، کسی اور قوم سے نہیں ہے. اب میری بات کس قوم سے ہے، کس ذات سے ہے؟ انسان. یا ایھا الانسان، او انسان. مذہب سے بلا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو. مذہب سے بلا رہے ہیں. یا ایھا الکافرون، او کافرو. یا ایھا المنافقون، او منافقو. کبھی عہدے سے بلا رہا ہے، یا ایھا الرسول. اور رسول کبھی پیار سے بلا رہا ہے، یا ایھا المزمل، او چادر والے. یہ بولیاں آپ بولتے ہیں یا نہیں؟ جی بولتے ہیں نا. اب قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا یا نہیں؟ اچھا پھر مزے کی بات سنیے. میں بلانے لگا ہوں، میں، میرا ساتھ دیجئے گا. میں بلانے لگا ہوں، او دھوبی میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، بنا کر دے. ہاں بات غلط ہوگی ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کاظمی عقل کر، تو نے جس نام سے بلایا کام بھی وہ لینا. جس نام سے بلایا تو کام بھی وہ لینا. بندہ بلا رہا ہے، دھوبی ٹھیک کروا رہا ہے جوتی. ایس پی صاحب جی ایکو ساؤنڈ ٹھیک کیجئے گا. ایس پی صاحب کو بلانا ہے تو ڈیوٹی کروانا، پولیس والے منگوانا جو اس کا انتظامی کام ہے ان سے وہ لو نا کام. یہ ایکو ساؤنڈ والے کا کام ہے نا ایکو ساؤنڈ ٹھیک کرے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی اور میری عقل میں دنیا کے ہر جگہ پر یہی رائج ہے کہ جس نام سے بلایا جائے گا کام بھی اسی سے لیا جائے گا. اب جب یا ایھا الانسان کہا جائے گا تو کام بھی انسانوں سے لیا جائے گا. اور جب بولا جائے گا نا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، تو نماز واجب منافقوں پہ نہیں کر رہا، ایمان والوں پہ کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام. ایمان والو روزے تم پر فرض ہے. روزے کس پر فرض ہیں؟ ایمان والوں پر یا منافق پر؟ اتنی عقل تو آپ کو ہے. میں نے دھوبی سے کہا جوتا بنا کے دے تو آپ ناراض ہو گئے کہ آپ نے بلایا کسی اور کو، کام کوئی اور بتا رہے ہیں. تو کیا اللہ بھی ایسی بولی نہیں بول رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، او ایمان والو کیا کرو؟ نماز قائم کرو. مطلب نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، یہ کام کس کے ہیں؟ ایمان والوں کے. منافقوں کے تو یہ کام ہی نہیں ہے. منافقوں کو جب بھی قرآن میں مخاطب کیا ہے تو انہیں مخاطب کر کے کہا ہے، میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. منافقوں کو جب بھی مخاطب کیا ہے تو قرآن میں مخاطب کر کے کہا ہے اپنا عقیدہ صحیح کر، عمل نہیں ہے. تیرا عقیدہ غلط ہے. یہ منافق محمد تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کا رسول ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. میں اللہ کہہ رہا ہوں تو میرا رسول ہے. بات تو دونوں کی ایک نہیں.
ایک ہے نا، لیکن منافق کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ بھی وہی جملہ بول رہا ہے تو اللہ سچ بول رہا ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ جو دل بھی نہیں رکھتا، زبان بھی نہیں رکھتا، لیکن جو کچھ اس بے دل کے دل میں ہے وہی اس بے زبان کی زبان پر ہے. منافق کا معاملہ الٹ ہے، دل بھی رکھتا ہے، زبان بھی رکھتا ہے، لیکن دل میں کچھ اور رکھتا ہے، زبان پہ کچھ اور رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے. تو اللہ بولیاں بول رہے ہمارے والی. آج آپ کو مشکل مرحلے پر لے کر چلنا ہے مجھے. آیت میں نے جو پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے. مجھے کربلا کے بالکل قریب نظر آئی ہے، میں نے اس لیے پڑھی ہے. لیکن آج میں اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں قرآن کی بولیاں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بولی بولی تھی، اور کون سی بولی بولی تھی؟ اردو میں بولی بولی تھی میں نے آپ کے ساتھ ابھی ابتداء گفتگو میں. سمجھائے نوح کو، سنائے بیٹی کو. آپ بھی کرتے ہیں کبھی ایسا ہی یا نہیں گھروں میں؟ اچھا، یہ اگر آپ فارسیوں کے پاس جائیں گے تو ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. سندھیوں کے پاس جائیں گے تو ان کے ہاں بھی، پنجابیوں کے ہاں جائیں گے تو ان کی بولی میں بھی ایسا ہی ہے. عربیوں کے ہاں جائیں گے تو ان کی بولی میں بھی، انگریزوں کے ہاں جائیں گے تو ان کی بولی میں بھی ایسا ہی ہے کہ کبھی کبھی بندہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تو پھر سناتا کسی اور کو ہے، سمجھاتا کسی اور کو ہے. قرآن میں اکثر جگہوں پہ ایسا ہے. قرآن میں اکثر جگہوں پہ ایسا ہے. ہم مغالطہ کھا جاتے ہیں. میں خود آج سے 6 مہینے پہلے تک جو مجلسے پڑھتا رہا ہوں اسی بات پہ نعرے لگواتا رہا ہوں، اسی مغالطے پہ، اور آپ ہی لگاتے رہے. آپ سے مراد آپ جیسے پڑھے لکھے مومنین، کیونکہ آپ کا معیار بہت بلند ہے نا. ہم تو نعرہ لگانے پہ ہیں تو ہم اس بات پہ بھی نعرہ لگا دیتے ہیں کہ سکردو میں 5 حرف ہیں، سبحان اللہ. لگ جاتا ہے نا نعرہ. میں نے سنا، مجھے دوستوں نے بھیجا کہ کسی ملک کی جنگ 3 دن چلی ہے، وہ 3 کے ماننے والے ہیں. کسی ملک کی جنگ 12 دن چلی ہے کیونکہ 12 کے ماننے والے ہیں. اب یہ ہمارے ہاں علم کا معیار ہے. میں نے ان محترم کی تقریر کے نیچے ایک کمنٹس لکھا ہے ایک، اب وہ راضی رہیں یا ناراض رہیں. میں نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے سکردو میں اگر 5 حرف ہیں تو سکردو عزت والا ہے، تو عمران میں بھی 5 حرف ہیں. عین، میم، رے، الف، نون. اگلا جملہ میں نام نہیں لوں گا، نام آپ لے لیجئے گا. میں نے نیچے لکھا وہ نام میں نے وہاں لکھا ہے. میں نے کہا اس میں بھی 5 حرف ہیں، عین، فے، میم، الف، نون. پہنچ گئے؟ اچھا ایک نام لے بھی دیتا ہوں، میم، رے، واو، الف، نون. مروان. یعنی 5 حرف ہونے میں عزت ہے نا، 5 حرف ہونے میں عزت ہے. شین، یہ، توئے، الف، نون. شیطان، یہ بھی 5 ہو گئے. الف، بے، لام، یہ، سین. ابلیس، یہ بھی کتنے ہو گئے؟ 5. اچھا 3 میں ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا جی 3 ٹھیک نہیں ہے. اچھا 3 اگر ٹھیک نہیں ہے، عین، لام، یہ. علی میں کتنے ہیں؟ 3. واو، لام، یہ. ولی میں کتنے ہیں؟ 3. ہے، سین، نون. حسن میں کتنے ہیں؟ 3. اس کا مطلب ہے کہ اگر 3 ٹھیک نہیں ہے تو عین، کاف، لام، عقل. اس کا مطلب ہے پھر عقل بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر 3 ٹھیک نہیں ہے تو عین،
لام میم علم. یہ قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ صرف چٹکلوں پر، صرف چٹکلوں پر. آپ بھی نعرے لگا دیتے ہیں. آپ کو بھی اگر کہا جائے نا میرے 3 دوست آ رہے ہیں تو آپ بھی کہیں گے 3 نہ بولا کرو، 2.5 بولا کرو. آپ بھی عقیدت میں یہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ آج تک آپ کی یہ بولی میں رہا ہے. اپنی بولی بدلو، قرآن کے مطابق لے کر آؤ. اپنی بولی بدلیے، قرآن کے مطابق لے کر آئیے. میں نے عرض کیا نا اس قسم کی باتیں کر کے میں بھی نعرے لگواتا رہا ہوں 6 مہینے پہلے تک. جب سمجھ آنا شروع ہوئی پھر استادوں کی جوتیاں اٹھائیں. ان 6 مہینوں میں فرصت مل گئی، کرنے کو کوئی کام ہی نہیں تھا، استادوں کی جوتیاں اٹھانی تھی. اللہ نے وہاں سے کچھ نہ کچھ پھر ملنا شروع ہو گیا. اب تھوڑا آگے بڑھیے گا. قرآن میں اکثر مقامات پر سنایا محمد کو جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. سنایا کسے جا رہا ہے؟ محمد کو. سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. اللہ محمد کو دھمکیاں دے گا؟ اللہ محمد کو دھمکی دے گا؟ اللہ سے، حالانکہ اللہ ہے، اس کے لیے کیفیتوں کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ محمد کو دھمکی دے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اب وہ خود ڈائریکٹ محمد کو کہے گا کہ تجھے دھمکی دے رہا ہوں، دھمکی سناؤں. آج تک آپ نے دھمکی سنی ہے اور اس پہ ہم نے نعرہ بھی لگوایا ہے. ابھی بھی پتہ نہیں آپ لگائیں یا نہ لگائیں، ہم نے اس پہ نعرہ بھی لگوایا ہے. بہرحال آپ تک آواز آ رہی ہے نا، سنتے رہیں. ہم نے اس پہ نعرے بھی لگوائے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ تمہارے پاس پہنچایا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو سمجھ تو نے رسالت کا کوئی کام. اب ہم نے اس میں نعرہ لگوایا کہ جب علی کی ولایت کے بغیر محمد کی رسالت قبول نہیں تو ملا تیرا اسلام کہاں سے قبول ہوگا؟ یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہے زندگی میں؟ یہ نہیں سنا ہے نا. یعنی اللہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ رسول کو، جسے کہہ رہے تو میرا حبیب ہے. حبیب کو دھمکیاں دی جاتی ہیں نا، یہاں دھمکی دے رہا ہے تو میرا حبیب ہے. تو نے اگر یہ نہ کیا نا تو سمجھ رسالت کا کوئی کام تو نے کیا ہی نہیں ہے. محمد کو دھمکی ہے. اب ایک مولانا مجھے کہنے لگے ہاں محمد کو دھمکی ہے کیونکہ مخاطب کسی کے ڈائریکٹ محمد سے مخاطب ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کریے، میں 10 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا جہاں ڈائریکٹ محمد سے مخاطب ہے. میں آیت پڑھنے لگا ہوں، ڈائریکٹ محمد سے مخاطب ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے گمراہ پایا پس ہدایت دے دی. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا تیری پرورش کر دی. یہ محمد سے مخاطب ہے؟ نہیں، سنا اسے رہا ہے، سمجھا ہمیں رہا ہے. محمد کو دھمکیاں نہیں دے رہا، ہمیں کہہ رہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ میں نے تمہیں عیسیٰ کے بعد گمراہ پایا تھا، تمہاری ہدایت کے لیے میں نے محمد بھیج دیا ہے. آغا وحید خراسانی کا ایک جملہ تھا جس سے پتہ نہیں میں نے کتنی چیزیں نکال لی. ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ محمد کو نہیں کہہ رہا کہ تو یتیم تھا، تجھے میں نے پالا ہے. ہمیں کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اور تم یتیموں والی زندگی گزار رہے تھے، میں نے محمد بھیج کے تمہاری پرورش کر دی ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں. مخاطب مصطفیٰ ہے.
سنا اسے رائے، سمجھا ہمیں رائے۔ محمد کو نہیں کہہ رہا کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو سمجھ تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کہہ رہا ہے کہ محمد ان تک یہ ولایت علی کا پیغام پہنچانا، اور ساتھ میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے علی سے مہدی تک کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھا نا تو سمجھو محمد کی رسالت کا کوئی کام تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی جتنی رسالت میں نے پہنچائی ہے تم نے اس پہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ میں ایک بچے کے پاس گیا آج کل، وہ بڑا سا رجسٹر دے کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہ اسکول کا کام۔ میں نے کہا کون سی دیوار بنا رہے ہیں؟ تو کوئی بینچ بنا رہے ہیں؟ اس کا نہیں اسکول کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اسکول کا کام ہے تو جا اسکول میں جھاڑو دے، اسکول کی کوئی دیوار گری ہے تو جا کے بنا، رنگ کر، روغن کر، چھت بنا، اسکول کا کام تو وہ ہے۔ کہ نہیں استادوں نے اس کتاب کا کام دیا تھا وہ کر رہا ہوں۔ کہ اچھا، اب وہ کہے اسے کیا رہا ہے؟ اسکول کا کام۔ اللہ کہہ رہے اگر علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو رسالت والے اسکول کا کوئی کام تم نے کیا ہی نہیں۔ جس اسکول میں تمہیں داخلہ دیا تھا نا اس کا کوئی کام تم نے کیا ہی نہیں۔ بات پھر سمجھ میں آئی میرے اپنے دور کی، جب میں وہ 85 میں جا کے پہنچا، وہاں پہ جا کے یاد آیا کہ ہاں واقعاً بات تو ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے 2 دوست فیل ہو گئے اسکول میں۔ اس دور میں 9ویں جماعت میں بورڈ کا امتحان نہیں ہوتا تھا، 9th اور 10th اکٹھی پڑھنے کے بعد پھر بورڈ کا امتحان ہوتا تھا۔ 9th والا اسکول کا امتحان ہوتا تھا۔ اچھا اسکول میں استاد کرتے کیا تھے؟ استاد بھی تو بڑے حضرت ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوں گے، معاف کریں مجھے۔ یہ ایک پیپر بناتے ہیں، پیپر، وہ بھی ہم جیسے ٹوٹیوں کے لیے۔ مجھے لکھنے کی عادت ہی نہیں، میں اس معاملے میں بڑا سست ہوں۔ تو وہ پیپر بناتے ہیں، اوپر لکھیں گے کہ یہ 20 سوال ہیں، ان میں سے کوئی بھی 10 سوال کریں، سب سوالوں کے نمبر برابر ہیں، 9 نمبر سوال لازمی ہیں۔ وہ 9 نمبر وہ 9 آتا ہی نہیں، باقی سارے سوال آتے ہیں، وہ 9 ہمیں نہیں آتا۔ وہ ایک دوست کو وہ 9 نہیں آتا تھا لیکن اس نے 10 پورے کر دیے، 10 اس نے پورے کر دیے۔ جب اس نے 10 پورے کر دیے استاد نے فیل کر دیے۔ وہ پیپر اٹھا کے پہنچا پرنسپل کے پاس کہ اس نے مجھے فیل کر دیے، سوال میں نے 1 نہیں کیا۔ کہا کون سا نہیں کیا؟ کہ یہ 9 نمبر۔ پرنسپل نے کہا یہ 9 نمبر ہی تو لازمی تھا، یہ اگر صحیح ہے تو باقی بھی 9 ٹھیک ہیں، یہ صحیح نہیں نا تو باقی سارے گئے۔ محمد غدیر میں بتا رہے کہ علی کی ولایت ہے لازمی، اگر یہ سوال حل کرو گے تو رسالت کا پرچہ ٹھیک، نہیں تو سارے گئے۔ دوسرا تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا استاد جی مجھے نامہ تو آتا نہیں تھا، اس نے تو چھوڑا ہے، لیکن میں نے اس کی جگہ پہ 3 اور بھی کیے ہیں اپنی طرف سے۔ استاد نے کہا اسے جوتے مارو، یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، جو لازمی ہم نے کیا تھا وہ چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی کے بنا رہا ہے۔ اب اس ایک لازمی کی جگہ پہ اگر باقی 11 بھی کر دو تو کسی کام کے نہیں۔
تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں محمد نے بتا یہ پرچے میں سوال ہے لازمی، اگر یہ نہ کیا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ ہم نے کہا ڈائریکٹ دھمکی محمد کو، اپنے اوپر سے ہم نے ٹال دی۔ دھمکی کسے؟ مصطفیٰ کو۔ نہ مصطفیٰ کو نہیں ہے، دھمکی ہمیں ہے۔ اور اسی دھمکی کے بعد تو مصطفیٰ نے کہا تھا، اسی دھمکی کے بعد مصطفیٰ نے 3 موقعوں پر یہ جملہ فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کی آیتیں ہیں نا، کئی آیتیں 5 مرتبہ بھی نازل ہوئی ہیں، 3 مرتبہ بھی نازل ہوئی ہیں، 7 مرتبہ بھی نازل ہوئی ہیں، بار بار آتی رہی ہیں، بار بار۔ ایسے کچھ احادیث بھی ایسی ہیں جو مصطفیٰ نے کئی موقعوں پر بار بار ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا فما بلغت رسالتا، سمجھو رسالت کا کوئی کام کسی نے کیا ہی نہیں، تو مصطفیٰ نے یہاں بھی حدیث مدینے پہنچ کر ارشاد فرمائی۔ نوح نبی جتنی زندگی ہو، حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، مجھے نتیجہ دینا ہے۔ نوح نبی جتنی زندگی ہو نا، ہر سال پیدل حج کرو، احد کے پہاڑ جتنا سونا زکوٰۃ میں دو، خیرات میں نہیں، زکوٰۃ میں دو، ہر سال پیدل حج بھی کرو، خیرات میں نہیں زکوٰۃ میں، سونا بھی احد کے پہاڑ جتنا روز دو، دن کو روزے بھی رکھو، قائم اللیل، رات کو تہجد بھی پڑھو، قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، یہ کسی جگہ پر ہے بین الرکن والمقام، کہ صفا و مروہ کے درمیان یا رکن و مقام کے درمیان، مظلوم مارے بھی جاؤ، ظالم نہیں، مظلوم جہاں مکھی مارنا حرام ہے وہاں مارے بھی جاؤ، لیکن اگر علی کی محبت دل میں نہیں رکھتے ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ یعنی تم نے رسالت کا کوئی کام پھر نہیں کیا۔ نماز رسالت کا کام ہے، روزہ رسالت کا کام ہے، حج رسالت کا دیا ہوا کام ہے، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ رسالت کے دیے ہوئے ہیں نا۔ تو قرآن آسان ہے بھی ہماری بولی میں، اسے روزمرہ کی بولی کے مطابق اگر پڑھنا شروع کر دو گے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دھمکیاں دیتا ہے تو ہمیں دیتا ہے، مصطفیٰ کو نہیں دیتا ہے۔ اب پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، کل سے انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ کریں گے، لیکن بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ڈنڈی ہر کوئی مارتا ہے۔ آج پہلی مجلس سے تو کچھ چیزیں ایسی دے رہا ہوں جو اگلے 5 دن تک آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھاتے رہیں، اور میں آؤں تو آپ میرا سر کھاتے رہیں، اس لیے دے رہا ہوں۔ ڈنڈی ہر کوئی مارتا ہے۔ اصل میں امام حسین نے صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کربلا کی سرزمین پر محرم کا چاند دیکھا ہے، 2 کو نہیں دیکھا۔ جس ٹائم نکلا ہے نا اسی ٹائم دیکھا ہے، اور دیکھا کربلا کی زمین پر ہے۔ پھر وہاں نماز مغربین پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد پھر گھوڑے بدلے ہیں، پھر کہا نہیں ہم نے یہاں رہنا ہے۔ یہ ڈنڈی ماری گئی، یہ مجھ سے پوچھئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈنڈی ماری گئی کہ نہیں مولا حسین 2 محرم کربلا پہنچے۔ اچھا، اب اگر 2 محرم کربلا پہنچے ہیں تو پھر سورہ فجر کے اندر جب آپ 10 راتوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ لے جاتے ہیں کہ اس صورت میں جن 10 راتوں کا ذکر ہے وہ 10 راتیں کربلا کی ہیں۔ تو 2 محرم کو بندہ مغرب کے بعد آئے یا مغرب کے قریب آئے، دوسری کا دن بھی گزر جائے، 11 کو چلا جائے، 10 راتیں پوری کیجئے گا۔
اور اس سورہ والفجر کو کہتے بھی سورہ حسین ہے. یہ ہے بھی سورہ حسین، اس میں کربلا بیان ہوئی ہے. ڈنڈی کیوں ماری گئی یہ بتاؤں گا، لیکن ماری گئی. مولا کو کب پہنچا دیا گیا؟ 2 محرم. نہ اگر ذی الحج 29 کا تھا تو مولا نے 29 ذی الحج مغرب کے بعد کربلا پہ قیام کیا ہے. 30 کا تھا تو تب بھی وہاں قیام کیا ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک 29 کا تھا ذی الحج. تو مولا نے وہاں کربلا کی سرزمین کے اوپر ہی دیکھا چاند، وہیں پہ خیمے لگا لی. اب تیاری دیکھیے میرے آقا حسین کا. ایک کام ہے، جب وہ ڈنڈی مار دی جائے گی تو پھر ڈنڈی مارنے کے بعد پھر کچھ روایتیں ہیں جن کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس ڈنڈی کو ختم کر دیا جائے تو بات ثابت کرنے میں آسان ہو جاتی ہے. ایک جملہ. دوسرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، سانحہ ہے. ظالم نے ظلم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، مظلوم نے ظلم سہنے کی منصوبہ بندی کی ہے. ظلم سہنے والوں نے 7 نسلوں سے کربلا کی تیاری کی ہے. حسنین، علی، ابو طالب، عبد المطلب، ہاشم، مناف، مدرکہ، اوپر تک جائیں گے. علم باقیوں کو بھی ہے، تیاری ان کی ہے. جناب ہاشم تک اور جناب ابن مناف تک کس انداز میں تیاری ہوئی ہے اس کے میرے پاس چیزیں موجود ہیں. اوپر ابھی کچھ نہیں ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن یہ جملہ ملے کہ تیاری وہاں سے کی ہے. کربلا کی حقیقت جانتے آدم تک پورا شجرہ ہے. جاننا اور ہے، تیاری کرنا اور ہے. مثلا مجلس کی تیاری کچھ دوستوں نے کی نا، جانتے سب ہوں گے، اس کا مطلب ہے تیاری کرنے والے اور ہیں. ان تیاریوں میں سے ایک تیاری کا ایک جملہ سنیں آج، باقی بیان کرتا رہوں گا. عبد المطلب نے مکے کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو کہا، ایک خاندان کو، کہ تم جا کر فلاں سرزمین پہ ڈیرا لگاؤ، گھر بناؤ، جسے غازریہ کہتے ہیں. یہ بستی جناب عبد المطلب کے کہنے پہ آباد ہوئی، اور وہاں میری نسل کا ایک فرد آئے گا، پھر جو وہ کہے ویسا کرنا. اب یہ ظلم سہنے کی تیاری ہے. کون سی نسل نے بھیجا ہے بندہ وہاں پہ؟ علی کے بھی دادے نے، حسین کا پردادا. حسین مولا سے کربلا گنو گے تو 4تھی نسل کربلا کی تیاری ہو رہی ہے. جب میرے آقا وہاں پہنچے نا تو میرے آقا نے پہلے کہا حبیب ابن مظاہر کو. اب یہاں پر بھی ایک ڈنڈی ہے. حبیب ابن مظاہر میرے آقا کو 26 یا 27 ذی الحج کو ملا ہے. تو میرے آقا نے حبیب ابن مظاہر کو کہا کہ یہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ ہیں، تیرا قبیلہ بھی وہی ہے. حبیب والے بھی اصل مکے کے رہنے والے ہیں، وہاں سے پھر کوفہ ہجرت کر کے آئے حبیب ابن مظاہر والے بھی. تو ایسا کر عباس کے ساتھ جا، ان کے بوڑھوں کو بلا کے لے آ جو سفید ریش ہے، مجھے ان سے کام ہے. وہ گئے. 7 بستیاں ہیں جو آباد ہوئی تھی، میں نے ایک بستی کا بتایا ابھی آپ کو. ان بستیوں میں سے سفید ریش لوگ ڈھونڈے گئے، بزرگ بلائے گئے. وہ 250-300 افراد تھے، زیادہ نہیں تھے.
وہ لوگ آ گئے. مولا نے ان سے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا آپ رسول کے نواسے علی کے بیٹے ہیں، بطول کے بیٹے ہیں. جب آپ یہاں کوفے میں رہتے تھے تب آپ کی اور ہماری ملاقاتیں بھی. ٹھیک ہے، میں 10ویں محرم شہید ہو جاؤں گا، میں حل من ناصر کی صدا دوں گا، تم لوگوں نے میری مدد کرنے کے لیے نہیں آنا. صدا سنو گے لیکن میری مدد کرنے نہیں آنا. اب اگر آتے مدد کرنے تو مدد کرنا حرام ہوتا، شریعت کا مسئلہ، کیونکہ امام منع کر رہے ہیں. اب امام فرما رہے ہیں تمہارا کام یہ، جب 11 محرم کو یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں نا میں لے کر قیدی بنا کر، تو ہمارے لاشیں یہاں پڑے ہوں گے، تم نے آ کر ہمارے لاشیں دفنانے ہیں. تمہارا یہاں آباد ہونے کا مقصد یہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک. دوسرا میرے آقا نے جملہ کہا، اس جملے کے بعد پھر میرے آقا رو بھی پڑے. پھر رونے کا سبب بھی پوچھا گیا تو وہ سبب بھی میرے مولا نے بیان کیا. میرے آقا نے کہا تم لوگ اگر آؤ گے تو عرب کی حمیت ہے، اس کا تقاضا ہے، عرب کی غیرت کا تقاضا ہے کہ عرب لوگ سفید داڑھی والے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اسے کچھ نہیں کہتے. یہ عرب کی غیرت ہے. پھر پتہ نہیں بطول کے بیٹے کو کیا بات یاد آئی، میرے آقا رو پڑے. حبیب نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ تو قبلہ علامہ حسین بخجاڑا نے یہ جملہ لکھا کہ حبیب کو کہتے ہیں انہیں تو سمجھا رہا ہوں لیکن میرا دشمن اتنا گرا ہوا ہے کہ میرے جیسا سفید ریش سامنے ہوگا میری داڑھی میں ہاتھ ڈال کر چہرے پہ تماچا مارا جائے. مجھے وہ منظر یاد آ گیا. اج رکھو، اتنا ہی کافی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبادت مکمل ہو گئی. جائیے، چلے گئے. یہ مولا نے تسلی دی کہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. چلے گئے. باقر جی حبیب دادا کے ساتھ جائیے اور ابو الفضل کے ساتھ کم سن بچے بلا لائیے اپنی عمر کے. بچے اکٹھے کیے. 500 کے قریب، 450 500 400 بچے اکٹھے ہو. مولا نے ہر بچے کو تحفہ دیا. بچے کو وہ بندہ یاد رہتا ہے جو اسے کچھ دے، فطرت ہے بچے کی. مولا نے دیا، انہوں نے لے لیا. مولا نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہاں بزرگ کہتے ہیں ہمارے، کل سے کہہ رہے ہیں کہ رسول کا بیٹا ہے. میرے آقا نے کہا رسول کا بیٹا. نہروں کے کنارے آ کے کھیلتے ہو؟ ہاں مولا کھیلتے ہیں. میرے آقا نے کہا کبھی یہ کھیل کھیلا ہے؟ میرے آقا نے یوں خود پاؤں رکھے نا تو ایسے لپ اٹھائی، لپ اسے لپ کہتے ہیں، یوں کر کے گیلی ریت اٹھائی، اٹھا کے پاؤں پہ ڈالی، ڈال کے پھر تھپکائی دی، پھر پاؤں باہر نکالا، نکال کے کہا ایسا کھیل کھیلتے ہو، ایسے گھر بناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مولا ایسے گھر بناتے ہیں. میرے آقا نے کہا اگر تمہارے بڑے بوڑھے نہ آئے نا تو تم ایسا کرنا 12 محرم کو آ جانا، ایک ایک لپ اٹھا کے ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریب دفن ہو جائے گا. زہرا کے لال کا انتظام دیکھیے گا کربلا. تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریب دفن ہو جائے گا. اجرکم اللہ. فضا جی جائیے ذرا ابو الفضل کے ساتھ مستورات بلا لائیے. مستورات اکٹھی. ثانی زہرا جی، ام کلثوم جی ذرا میرے ساتھ چلیے. آگے. پہچانتے ہو ہمیں کون ہے؟ آپ رسول کے بیٹے.
یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. میرے آقا نے کہا تمہارے بڑوں بوڑھوں کو بلایا تھا, تمہارے بچوں کو بلایا تھا. بچے کبھی کبھی لشکر کی ہیبت کی وجہ سے بھی ڈر جاتے ہیں, تمہارے بڑے بوڑھے بھی اگر ڈر جائیں تو تم خواتین القمہ پہ آتی ہو نا کپڑے دھونے, کہ جی مولا, کہ پھر دیکھنا اگر جب یہاں پہ کوئی پہرا نہ رہے, کوئی فوج نہ رہے, تو پھر آہستہ آہستہ آ کے ہم غریبوں کی لاشیں دفنا دیں. اجر رکھو. مولا بسم اللہ جائیں, ہاں بسم اللہ جاؤ. یہ چل پڑی, جانے کے لیے مڑی نا تو میرے آقا نے کہا ایک منٹ رکنا. رک, جی مولا, کہ جب لاشیں دفنانے آؤ نا تو سروں پہ امامے باندھنا, چادریں نہیں, امامے باندھنا. اماموں کا ڈھاٹھا باندھ لینا, تمہارا پردہ بھی ہو جائے گا. عورتوں نے کہا مولا ایسا کیوں کریں؟ کہا ایسا اس لیے کرنا, تم عورتیں آؤ گی دفنانے, لوگ مورخ لکھیں گے کہ حسین اتنا غریب تھا, عورتیں دفناتی ہوں. مردوں کی شبیہ بنا کے آ جائے. 2014 میں یہ منظر میں نے لائیو دیکھا تھا, جب منبر رئیسی پہ میں نے اشرا پڑھا تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. 13 محرم کو بچے ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں مٹی, 13 محرم کو عورتیں سر پہ پانی اور مٹی لے کر ذریعے حسین پہ آتے ہیں اور ڈال کے کہتے ہیں زہرا کا لال لے. پتہ نہیں اس دن ہمارے بڑے بوڑھے آئے یا نہیں آئے. روایت مکمل کرنا چاہیے, گریہ بہت ہو گیا. شاباش, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ آباد و شاد رہیں. ہر کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں فوراً نوحہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے اللہ آپ سب کے گھروں کو آباد و شاد رکھے. 11 محرم ہو گئی, 12 ہو گئی, 13 ہو گئی, نہ کوئی عورت آئی, نہ کوئی مرد آیا, نہ کوئی بچہ آیا. عورتیں القمہ پہ کپڑے دھونے کے لیے آ کے بیٹھی, کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتی بھی ہیں. اب ڈر یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر کوئی جاسوسی نہ ہو, کوئی وہاں اطلاع ہی نہ کر دے. گورنر بڑا ظالم ہے, اس سے انسانیت کی توقع ہی, جو بطول کی بیٹیاں قید کر کے لے گیا ہے, تو عام عورتوں کے پتہ نہیں کیا کرے. کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں. اتنے میں ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی ہے, ہائے او میری غربت. ان کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹ گئے, اٹھی, سامنے دیکھا نا تو کربلا کے میدان میں ایک بی بی ہے, پیشانی پہ موت کی پٹی ہے, ہاتھ پسلیوں پر ہے, اور آوازیں دے کے کہہ رہی ہے ماں تو آئی ہے پر بتا دفناؤں کیسے. دہل گئی ہیں, ایک دوسرے کو کہتی ہیں یہ اجنبی ہے, اس کی بولی اور ہے, ہمارے والی بولی نہیں. چلو آئیں, بی بی تیری بولی اس علاقے کی نہیں. ہاں میری بولی اس علاقے کی نہیں. کون ہو؟ محمد کو جانتی ہوں. کہاں؟ کہ اس کی بیٹی زہرا. روح زہرا کے قدموں میں گر کے کہتی ہیں بی بی تیرے حسین کے بڑے ارمان ہیں. میری آقا زادی کہتی ہے صرف ارمان نہ کرو, جا کے اپنے بڑے بوڑھوں کو کہو میرا حسین دفناؤ. 3 دن سے لاش بے گور و کفن پڑی ہے. دوڑی گھروں کی طرف. وہ چوڑیاں نہیں پہنتی, اس دور میں ان کے ہاں رواج تھا, یہ کنگن پہنا کرتی تھی, لکڑی کے بنے ہوئے بڑے قیمتی درخت کے کنگن ہوتے تھے, مختلف انداز میں وہ پہنا کرتی تھی. گھروں کو دوڑی, جب وہاں پہنچی نا سروں سے چادریں پکڑ کے اتاری, مردوں کے منہ پہ ماری, مار کے کہا کون سے مرد ہو, غیرت سے مر جاؤ. یہ کنگن اتار کے پھینک کے کہا یہ پہنو, اپنے امامے بھی ہمیں دو, بیلچے بھی اٹھائے. مردوں کو غیرت آ گئی. ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے بطول کو غربت کے استغاثے کرتے سنا. چل پڑے کربلا کے میدان میں. میرے آقا نے بتایا تھا یہاں قبر بڑی بنانی ہے, یہاں چھوٹی بنانی ہے, یہاں یہ بنانی ہے. میرے آقا نے نشاندہی کی ہوئی تھی.
ان نشاندہیوں پہ بٹی اٹھانا شروع کی. قبریں تیار ہو گئی نا. اب سارے زن و مرد ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب پتہ کیسے چلے ان میں حسین کون ہے. چونکہ سر تو کسی کا ہے کوئی نہیں, کس کو کہاں دفنائیں. اتنے میں کڑیوں کے جھنکار کی آواز آئی ہے. میں بتاتا ہوں, کیونکہ خمسہ میرے اسی آقا کا ہے نا, تو میرے آقا کی غربت دیکھیے. میرے آقا نے کہا میں بتاتا ہوں. جب کہا نا میں بتاتا ہوں تو پلٹے کا تو کون ہے؟ کہ میں کربلا کے غریب حسین کا بیٹا. عرب کے لوگ تانا دینے کے عادی ہوتے ہیں. ایک بوڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے آج جب ہم دفنانے آئے ہیں تو تو بھی آ گیا ہے, 3 دن تو کدھر تھا؟ اپنا باپ دفنا بھی نہیں سکتا, نہیں آیا دفنانے کے لیے. میرے آقا کہتے ہیں مجھے تانے نہ دے, میرے سامنے 2 جنازے تھے, ایک باپ کا جنازہ تھا, دوسرا غیرت کا جنازہ تھا. اور میری ماں سر ننگے تھی, میں باپ کا جنازہ چھوڑ کے ماں کے ساتھ گیا ہوں. مولا گستاخی معاف. بتا, بس ختم مجلس. بتا کسے دفنائیں؟ کہ یہ شہید ہیں, انہیں اسی ایک اجتماعی قبر میں دفنانا ہے. یہاں سے 4 میل باہر جاؤ گے, میری پھپھی کے 2 بیٹے ہیں اون و محمد, ان کو دفنانا ہے, ان کی قبر بنانا. یہ ہے میرا بابا, یہ اس کے سینے میں اصغر, اس کے پہلو میں اکبر. لیکن او انہیں بعد میں دفناتے ہیں, پہلے اسے دفنائیں. حسین کے روزے سے اس طرف چل پڑے ہیں. جب وہاں آئے ہیں تو ایک لاش تھی جس کے بازو ہی نہیں تھے. میرا آقا کہتا ہے پہلے اسے دفناؤ. کہ اسے پہلے کیوں دفنائے؟ کہ جب مٹی میں چلی جائے میت تو آرام آ جاتا ہے. کہ پھر بھی بتا ہے کون؟ کہ میرا محسن, میرا چاچا عباس. کہ اسے پہلے کیوں دفنائے؟ باپ کیوں نہیں دفناتا ہے؟ میرا آقا رو کے کہتا ہے اسے جلدی کرو دفناؤ, میری ماں زینب بازار میں جانے والی ہے. وازادار بازار کا نام آنا تھا. غازی کی لاش تڑپی ہے, تڑپ کے کہا سجاد ایک مرتبہ زندگی لے دے. میں شمر سے پوچھوں تو صحیح, تو نے زینب کو بے وارث سمجھا؟ ماتم میں